بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عباسیوں کے پانچویں خلیفہ ہارون رشید نے ایک دن بغداد کے علماء کو اپنے دربار میں مدعو کیا اور ان سے ایک حیرت انگیز خواہش کر ڈالی۔ خلیفہ بولا کہ مجھے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد شوق ہے۔ مجھے آج کوئی ایسا عمل بتایا جائے کہ میرے خواب میں نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ سب علماء سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ خلیفہ کو کون سا عمل بتایا جائے کہ چونکہ خواب میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کسی عالم کی ہمت نہ تھی کہ وہ خلیفہ وقت کو یہ کہہ دے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی نسخہ نہیں ہے۔ خیر ہمت کر کے بڑا عالم یوں بولا کہ عالی جاں، ہمیں ایک دن کی مہلت دی جائے کہ ہم اپنی دینی کتابوں میں کوئی ایسا نسخہ ڈھونڈ سکے جس سے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جائے۔ خلیفہ نے انہیں ایک دن کا وقت دے دیا اور ساتھ ہی حکم نامہ بھی جاری کیا کہ اگر یہ علماء اس کا نسخہ دریافت کرنے میں ناکام رہے تو ان سب کو ملک بدر کر دیا جائے گا۔ اگلے دن پھر شاہی دربار سجایا گیا۔ تمام علماء حاضر ہوئے۔ کلمات پوچھنے پر ایک عالم نے ہاتھ جوڑتے ہوئے عرض کی، عالی جاں، اس شہر میں صرف ایک شخص ہے جو ایسے معاملات کو حل کر سکتا ہے، اور وہ بھی آپ کا دور کا رشتہ دار۔ خلیفہ ہارون رشید کہنے لگا، کہیں تم بہلول دیوانے کی بات تو نہیں کر رہے ہو؟ جی حضور والا، ایک وہی ہے جو ہر طرح کی قطیہ سلجھا دیتا ہے، کیونکہ آپ کے سوال کا جواب ہمیں کسی کتاب میں نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، بہلول دیوانے کو حاضر کیا جائے، لیکن یاد رکھنا کہ اگر اس نے بھی اس سوال کا جواب نہ دیا تو تم سب کو اس ملک سے نکال دیا جائے گا۔ حضرت وہب بن عمر رحمۃ اللہ علیہ ایک نہایت اعلیٰ درجے کے بزرگ تھے، جن کو درویش صفت اور فلسفی ہونے کی وجہ سے بہلول دانا کے نام سے پکارا جانے لگا۔ ان کا کوئی خاص ٹھکانہ نہ تھا، وہ اکثر ننگے پاؤں رہتے اور جہاں جاتے وہیں پر رات بسر کر لیتے۔ آپ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں سے تھے۔ حضرت بہلول دانا کو شاہی حکم نامہ ملا کہ آپ کو فوراً دربار شاہی میں حاضر ہونے کا حکم ہوا ہے۔ حضرت بہلول دانا خلیفہ کے دربار میں نہ جاتے تھے، اس لیے انہوں نے سپاہیوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، لیکن پھر ایک عالم نے جو کہ سپاہیوں کے ساتھ آیا تھا ان کی منت سماجت کی کہ اگر آپ آج دربار میں نہ گئے تو سارے شہر کے علماء کو جلا وطن کر دیا جائے گا۔ آپ محل کی طرف چل پڑے۔ جب آپ دربار پہنچے تو آپ کو بتایا گیا کہ خلیفہ کو ایک ایسا نسخہ چاہیے کہ جس کے بعد اسے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جائے۔ آپ نے خلیفہ کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھا اور فرمانے لگے، بے شک میں خلیفہ صاحب کو زیارت کا نسخہ کیمیا سمجھا دوں گا، لیکن اس کے لیے 2 دن کا وقت درکار ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ عالی جاں آپ کو ویسا ہی کرنا ہوگا جیسا میں کہوں گا۔ خلیفہ چونکہ چاہتا تھا کہ سب علماء کا بہلول پر جو برم ہے وہ ٹوٹ جائے، اور اگر بہلول سچا ہے تو مجھے سچ میں 2 دن بعد نسخہ مل جائے گا، اس لیے اس نے بہلول دانا کی شرط مان لی کہ جیسا وہ کہیں گے خلیفہ 2 دن تک بس وہی کریں گے۔ حضرت بہلول خلیفہ ہارون رشید سے فرمانے لگے، کل رات کا کھانا آپ نے میری طرف سے کھانا ہے، میری طرف سے دعوت ہے، اور کرنا یہ ہے کہ ابھی سے لے کر کل رات تک آپ نے پانی نہیں پینا۔ خلیفہ نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ چنانچہ خلیفہ صاحب ساری رات بھی پیاسے رہے۔ اگلی شام بہلول کی جھونپڑی پر پہنچ گئے۔ خلیفہ کو بہت پیاس لگی تھی اور سوچ رہے تھے کہ ان کی تواضع کسی نہ کسی مشروب سے کی جائے گی، لیکن حضرت بہلول نے مختلف پکوان ان کے سامنے پیش کیے اور کہا کہ یہ کھائے اور واپس چلے جائے۔ چنانچہ پیاس کی وجہ سے خلیفہ صاحب زیادہ نہ کھا سکے اور واپس محل میں چلے گئے۔ حضرت بہلول نے خلیفہ سے کہا کہ آج رات بھی آپ نے پانی نہیں پینا، بس آپ آرام سے آج رات سو جائے، اور کل گھر کے بعد آپ کو جامع مسجد میں نسخہ بتاؤں گا، اور اس کے بعد آپ پانی بھی پی سکیں گے۔ خلیفہ صاحب نے بڑی مشکل سے رات گزاری
اور صبح سارا دربار علماء مسجد میں جمع تھے کہ بہلول آج وہ نقصہ بتانے والے ہیں کہ جس سے بادشاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ سکے گا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت بہلول خلیفہ سے مخاطب ہوئے اور آپ کی رات کیسے گزری اور آپ نے رات میں کیسے خواب دیکھے۔ خلیفہ ہارون رشید کہنے لگے، بہلول ساری رات خواب میں پانی ہی آتا رہا ہے، کبھی پانی پی رہا تھا تو کبھی دلکش پانی کے نظارے سامنے آتے تھے اور ابھی بس پانی کی چاہت ہے۔ حضرت بہلول نے خود خلیفہ کو پانی پیش کیا اور خلیفہ نے خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ اس کے بعد حضرت بہلول فرمانے لگے، جس چیز کی طلب ہمارے اندر شدت اختیار کر جائے کہ ہر وقت ذہن اور سوچ میں بھی وہی چیز ہو تو پھر وہی کچھ خواب میں بھی نظر آتا ہے۔ زیارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی طلب میں شدت پیدا کرے۔ خلیفہ صاحب اپنی سوچ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے بھر دے، دیدار کا انتظار کرے اور پھر تمام کرے تو خود بخود ہی زیارت نصیب ہو جائے گی۔